الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، میری طرف سے آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، آج جو عنوان ہے ہمارا، یہ سمجھ لیں کہ اس چینل کا نچوڑ ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ آج والا جو موضوع ہے نا، یہ چینل بنانے سے بہت پہلے میں یہ چاہتا تھا یہ کسی طریقے سے یہ میں پیغام پہنچاؤں جو میرے نزدیک ریلیٹیو یا بیٹھنے والے ہیں ان سب کو تو پتہ ہے، یہ آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج والی ویڈیو آپ نے پوری سننی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ میں اس لیے چینل نہیں بنایا کہ کوئی مونیٹائز ہوگا، کوئی آمدن ہو گئی، نہیں۔ جو میرے کلوز ہیں، نزدیک سے جاننے والے ہیں، جو اپنے نزدیک ایریے کے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم پہ، اللہ پاک کا بہت خصوصی کرم ہے۔ میں یہ چیز یہ چاہتا تھا کہ جو مجھ پہ بیتی ہے یا جو کچھ میں نے کیا ہے وہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں، میسج جو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے جو پہلی لائف گزاری اسی معاشرے میں گزاری، اور جیسے یہ معاشرہ غافل ہے میں بھی ایسے ہی غافل تھا۔ جمعہ پڑھ لینا یہ بہت بڑی مطلب ہے کہ اچیومنٹ تھی ہماری دین کے لیے۔ مطلب یہ ہے آپ گناہگار زندگی کہہ سکتے ہیں، چونکہ مسلمانوں کو ایک گائیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ ایسے زندگی گزارنی ہے، بذریعہ قرآن مجید اور بذریعہ حدیث۔ بڑی غافل زندگی گزری، ہر طرح کا گنہگار بندہ تھا، اور ساری دنیا کو پتہ ہے جو میرے نزدیک تھے، انگلینڈ، دبئی، صرف سیر کے لیے جاتا رہا میں۔ لیکن ایک ذہن میں خلش تھی، سکون نہیں تھا دل میں، نہ ہی ذہن میں۔ آہستہ 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 جستجو پیدا ہوئی کہ ہم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب نے بھی جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر انہوں نے آنکھ کھولی، اللہ پاک کا خصوصی کرم ہو گیا۔ لیکن میں نے یہ چیز سوچی، مسلمانوں کے گھر تو پیدا ہو گیا، لیکن آج تک جو اللہ پاک نے پیغام دیا ہے وہ پڑھے۔ پہلے اس دین کو سیکھے تو صحیح، سمجھے تو صحیح۔ یہ جستجو اندر پیدا ہوئی۔ جب تک اندر سے جستجو پیدا نہیں ہوگی آپ دین نہیں سیکھ سکیں گے۔ کچھ اللہ پاک کا خصوصی کرم بھی ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے قرآن مجید تفسیر کے ساتھ سننا، پڑھا، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آپ لوگ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، جب میں 7ویں سپارے پہ گیا تو میرا دماغ 360 ڈگری گھوم گیا، چینج ہو گیا۔ 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ پورا قرآن مجید تفسیر سے، ترجمے سے سیکھا، حدیث کا مطالعہ کیا۔ جو ایک مسلمان کو ایک راستہ بتا دیا گیا ہے وہ سارا سٹڈی کیا۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا میرے سامنے، کیونکہ میں پچھلے 3 سال سے دین کو سیکھ رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ آج کل آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر عالم ہے، ہر فقہ کا عالم ہے۔ تو پھر جب میں سیکھتا گیا تو جب میں اندر گیا دین کے اندر تو میں نے دیکھا ایک اس میں فقہ بھی ہے دیوبند، پہلے دور دور سے سنے تھے، دیوبند کو بھی مکمل سنا، اہل حدیث کو بھی مکمل سنا، بریلوی،
انفی جو یہاں رہے جو ہمارے خطے میں جو ہمارا فقہ ہے اس ایریے کا، میں اپنا تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا کوئی فقہ نہیں ہے، میں صرف مسلمان ہوں۔ جب حضور پاک کا دور تھا، اس کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، خلفائے راشدین کا دور آیا، کوئی بندہ بتا دے کہ اس ٹائم کو فقہ تھا؟ نہیں تھا فقہ اس ٹائم۔ اور میں نے جب یہ دیکھا تو یہ اتنے زیادہ مخالف ہیں ایک دوسرے کے کہ کچھ فقہ والوں کو اپنی مسجد میں ہی نہیں آنے دیتے۔ بہت افسوس ہوا کہ دیکھیں وہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہر چیز پہ وہ جو دین کے احکامات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اس حد تک ہم غافل ہو گئے، فقہ میں تقسیم ہو گئے۔ میں سب علماء کو سنتا ہوں بلا تفریق، ہر فقہ کے، اور میں کسی کے مخالف نہیں ہوں، ایمانداری سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو مسلمان بنائیں گے نا، پھر آپ فقہ میں نہیں جائیں گے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، سب فقہ والے سن لیں، سب فقہ والوں کا ایمان ہے اللہ پاک کی ذات پہ۔ آپ دیکھ لینا ہر چیز، ہر فقہ کو آپ سٹڈی کر لیں، سب فقہ کا ایمان ہے اس چیز پہ کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سب فقہ کا اس بات پہ یقین ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی کتاب، سب فقہ کا اس پہ یقین ہے۔ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، سب فقہ کا اس پہ اتفاق ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بے انصافی نہیں کرنی، حق نہیں مارنا، جتنے بھی اس معاشرے میں گناہ ہیں وہ سب فقہ کا اس بات پہ، کیونکہ میں سب کو اسٹڈی کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میں سب فقہ والوں کو کہتا ہوں، پھر اختلاف کس چیز کا؟ دیکھیں سارے کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں سارے فقہ والے، تو پھر ہم کیوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ ایک بار سے جو بندہ اگر آ جائے غیر مسلم، وہ کہے کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، اب اس کو یہاں وہ جو جھگڑا دیکھے گا، ہم اسے آپ سب بتائیں کہ ہم انہیں کیا کہیں کہ آپ کون سے والا اسلام قبول کرو، اہل حدیث والا، دیوبند والا؟ کیونکہ انہوں نے باہمی اختلافات اتنے بنا دیے کچھ علماء نے، وہ اتنا ہندوؤں کے خلاف نہیں بولتے ہیں، اتنا بدھ مت کے خلاف نہیں بولتے ہیں، جتنا اپنے مسلمان فقہ والوں کے خلاف بولتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، فقہ کی تقسیم سے نکلیں آپ۔ میں اللہ پاک نے ہدایت دی 3 سال پہلے، اور آج تک باجماعت میں اپنے آپ کو کوئی نیک اور پارسا نہیں ثابت کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ میں نے جواب دینا ہے اللہ کی ذات کو۔ میں اپنی فیلنگز بتا رہا ہوں کہ 3 سال سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، دین کو سیکھا، نماز کا ترجمہ نہیں آتا تھا، نماز کا ترجمہ سیکھا، آپ بھی سیکھیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 99% لوگوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، حالانکہ مشکل ہی کوئی نہیں ہے، 10 15 20 منٹ لگیں گے۔ نہیں آتا تھا، پتہ ہی نہیں تھا، غافل تھے، بھول گئے تھے، بھٹک گئے تھے۔ اللہ پاک نے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اور میں یہ چھڑی تقریر نہیں کر رہا ہوں، جو میرے ادھر رہتے ہیں میرے پاس، ان سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور پوری ہدایت دی ہے۔ نماز پڑھنا ہدایت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ حقوق اللہ میں آتا ہے، لیکن اصل چیز جو مشکل ترین چیز ہے وہ حقوق العباد ہے۔ آپ معاشرے میں رہتے ہیں، آپ جب دیکھیں کسی کی زمین 1 انچ بھی قبضہ کر لینا، جو پنجاب میں اسپیشلی ہوتا ہے، ناجائز قبضہ کر لینا، وہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمسائے سے برا سلوک رکھنا بہت بڑا جرم ہے۔ ایک کی بات ادھر بتانا غیبت۔ دیکھیں معاشرے میں چیزیں یہ پھیلی ہوئی ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقوق اللہ میں کسی سٹیج پہ معاف بھی کر سکتا ہوں، لیکن حقوق العباد اپنے معاملات اپنی دنیا میں سیٹل کر کے آئیں۔
اگلے جہان اس کی معافی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دیکھیں ہم سب لوگ جب جاتے ہیں ادھر اللہ کے گھر، وہاں کو فکر رہ جاتا ہے؟ اختلاف ہے ہی کوئی نہیں ہے نا۔ یہ اختلاف ہے جی رفع یدین کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہے ہی کوئی نہیں، اختلاف ہے ہی نہیں ہے۔ سب نے اللہ کو ہی پکارنا ہے، سب اللہ کو پکارتے ہیں، اور سب کا اعتماد ایمان ایک جیسا ہے۔ مجھے اختلاف کوئی نہیں نظر آیا، میں سب کو سنتا ہوں۔ ہاں ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا انسان کو، خود سوچو سمجھو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہمیں بھیج دی ہے اس میں ہر چیز تو بتا دی ہے، سیکھنا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے۔ آج کل جتنا دین ایزی ہے سوشل میڈیا پہ، کہ میں کہتا ہوں کہ اتنا کسی زمانے میں نہیں تھا۔ پہلے والے لوگ جو تھے، آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے اس خطے میں جو لوگ تھے، ان لوگوں نے صرف عربی میں قرآن مجید پڑھا، اور اسی طرح چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا میسج وہ صحیح کنوے ہی نہیں کر سکے۔ اللہ پاک کا میسج جو ہے وہ جب تک ہم اردو میں تفسیر ترجمہ نہیں سنیں گے پڑھیں گے، اس وقت تک ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے میسج کیا دیا ہم لوگوں کو؟ میری سب سے گزارش ہے، قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا۔ یہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو کہ شیطان پورا قرآن مجید آپ کو تفسیر پڑھنے نہیں دے گا، سننے نہیں دے گا۔ کوئی ایسا بیچ میں کوئی ایسا سسٹم ڈال دے گا کہ آپ ہٹ جائیں گے۔ اگر آپ توکل سے یہ چیز تیار کر لیں تو پھر بدل جائیں گے حالات، ذہن بدل جائے گا، دل بدل جائے گا۔ یہ اللہ پاک کی کلام میں طاقت ہے۔ اگر پہاڑ پہ بھی اترتا نا تو پہاڑ نے بھی ریزہ ریزہ ہو جانا تھا۔ اور جو فقہ والوں کے آپس میں اختلاف ہے نا، آپ ایک چیز پہ یقین کر جائیں نا، ایک چیز پہ اکٹھے ہو جائیں کہ یوم یقوم الحساب، ایک حساب کا دن ہوگا۔ وہاں آپ لوگ سارے اپنا اپنا حساب دے دینا، پتہ چل جائے گا کہ ٹھیک کون تھا غلط کون تھا۔ وہاں تک چھوڑ دینا آپ۔ دیکھیں صحابہ کرام کے دور میں کوئی تھا ایسا سسٹم؟ کوئی پرابلم تھی نہیں تھی؟ معاشرتی تھی، سیٹل کر لیتے تھے آپس میں، لیکن اس چیز میں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ حضور پاک کے بعد جو 40 سال خلفائے راشدین کا دور رہا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، کبھی اختلاف نہیں ہوا، کسی بات پہ نہیں ہوا۔ سب مسجدیں، سب فقہ والے ایک دوسرے کے لیے کھولیں، چونکہ وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اور ہم سب آپس میں مسلمان بھائی ہیں، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آخری خطبہ میں آخری نبی نے یہ فرما دیا کہ نہ گورے کو کالے پہ، نہ عربی کو اجمی پہ فوقیت حاصل ہے۔ وہ اسی کو فوقیت حاصل ہے جو جتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہی ٹھیک بندہ ہے، وہی مومن ہے، وہی پرہیزگار ہے جو اللہ پاک کے احکامات 100% پورے کرے گا۔ اپنی ذات درست کریں گے، معاشرہ درست ہوگا۔ اور میں الفاظ یہ کہتا ہوں، میں نے جو باتیں کی ہیں سچی کی ہیں، اپنے دل سے کی ہیں، اور پہلے میں خود 3 سال اس پوری لائن پہ چلا ہوں، میرے گواہ ہیں، اللہ پاک میرا گواہ ہے، اور میرے جو ساتھ رہتے ہیں وہ گواہ ہیں۔ کوشش میری پوری ہے، انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں دین کو سیکھیں، پہلے سمجھیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں، آیت الکرسی سیکھیں، دعائے قنوت سیکھیں، 6 کلمے سیکھیں۔ نہیں آتے تھے بھائی، سچی بات ہے، سیکھی ہیں تو آئے ہیں، توجہ دی ہے تو آئے ہیں۔ موبائل ہر کے پاس ہے، 360 ایپ بھی ہے ایک اس میں، وہ ڈاؤن لوڈ کریں، ہر چیز کا آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا، ہر حدیث کا پتہ چل جائے گا۔ تھوڑا ادھر فوکس کریں گے، اللہ پاک کی ذات کرم اور مہربانی کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ اگر سکون لینا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، میں نے دنیا دیکھی، پیسہ دیکھا، نہیں سکون آیا۔ سکون تب بھی آیا جب میں اللہ پاک اور آخری نبی کے
بتائے ہوئے راستے سے چلا ہوں، سکون ہی سکون ہو گیا۔ موت کو آپ جب یاد کریں گے نا تو آپ کا قبلہ درست ہوتا جائے گا۔ جو لوگ غافل ہو چکے ہیں، دنیا داری میں گم ہو چکے ہیں، یہ شیطان نے ان کو ورگلا دی ہے کہ ان کا دھیان ہی نہیں جاتا موت کی طرف۔ ہم جاتے ہیں جنازوں میں، میت پڑی ہوتی ہے، سب بندے اپنی اپنی گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، سیاسی کوئی لگا رہا ہوتا ہے، کوئی دنیا داری لگا رہی ہوتا ہے، اس سائڈ پہ 1% بھی کسی دھیان نہیں ہوتا ہے کہ کل ہم بھی اس جگہ ہوں گے۔ بات ہے سوچ کی، فکر کی۔ میرے بھائیوں، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو میرے ساتھ ہوا، جو میرا ایکسپیرینس ہے، وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں، آپ کے گھروں میں برکت، جس گھر میں سجدے ہوتے ہیں نا اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ جن گھروں میں زنا، گناہ، شراب، برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ آزمایا ہے، پریکٹیکل آزمایا ہے۔ جب سجدے ہوں گے تو برکتیں آئیں گی۔ اور ایک بہت بڑی اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی، بہت بڑی اپرچونٹی، کہ آپ نے جتنے مرضی گناہ کیے، زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کر دیے، بھر گیا سارا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آپ خلوص نیت سے میرے ساتھ رجوع کرو، توبہ کرو، اور دیکھیں بھائیو کتنی بڑی اپرچونٹی ہے۔ توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، یہی گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے۔ علماء کرام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ فقہ کی تقسیم سے نکلیں، دین سکھائیں۔ اللہ پاک نے جو کلام پاک بھیجی ہے اس کا ترجمہ تفسیر بندوں کو بتائیں، حدیث کا ترجمہ اور تفسیر بتائیں، پریکٹیکل مسلمان بنائیں صاحب کو۔ اس سے کہانیوں والا سسٹم نہیں بھائی، نہیں۔ 5 ٹائم نماز فرض ہے، وہ کسی حالت معاف نہیں ہے۔ آپ نفلی عبادت ساری رات اللہ ہو کرتے رہے نا، بندے میں نے دیکھے ہیں کافی ادھر، نہیں کوئی نہیں قبول۔ جس کا حکم ہے پہلے وہ ابے کریں۔ 5 ٹائم نماز فرض ہے، باجماعت فرض ہے، گھر میں بھی نہیں، پہلے وہ پورا کریں۔ اور زہری گیٹ اپ نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ ایک اور میں آپ کو بتا دوں، بندوں کا معاشرے میں میرا ایکسپیرینس کافی ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان کا باطن، ایک ہوتا ہے اندر انسان کا ضمیر جو ہوتا ہے انسان کا۔ جب وہ مسلمان ہو جائے گا نا اندر سے، تو پھر مسلمان ہو جائے گا۔ زہری ہو لیے بھی کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آخر میں مجھ سے اگر کوئی غلط بات نکل گئی ہو، دیکھیں میں ایک موٹیویشن لیکچر تھا، کسی علماء کرام کے ساتھ کسی فقہ کا کوئی دل آزاری ہوئی ہو، میرے لیے سارے فقہ محترم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب میرے بھائی ہیں، لیکن اس تقسیم سے نکلے، فقہ کی تقسیم سے نکل جائیں۔ اور میں 5 ٹائم نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم مسلمانوں کو فقہ کی تقسیم سے نکال دے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پھر فقہ والی تقسیم ختم ہو جائے۔ بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ اللہ پاک ہم کو، مجھ کو، آپ سب کو پکی ہدایت دے، اور اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اللہ